بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم ایک دوسرا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک اکاؤنٹنگ لیکچرز کی سیریز کا. 6.2 ہے یہ, اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے اندر ٹریڈیشنل یا انگلش اپروچ. تو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دو قسم کی رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جو ہے, ایک امریکن اپروچ ہے which is very far easy to understand ہے, اور اب موسٹلی جو ہے ممالک میں اسی رولز کو سامنے رکھ کے جو ہے نا سمجھایا جاتا ہے اور کام کیا جاتا ہے. بٹ اسٹل جو ہے انگلش جو ہے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ انگلش جو ہے اپروچ جو ہے یا کچھ جو پرانی انڈین مشہور جو آتھرز ہیں ان کی اگر آپ اکاؤنٹنگ کی کتاب لیں گے تو اس میں یہ انگلش اپروچ سے جو ہے سمجھایا گیا ہے. اور میں نے بھی جو ہے 85 میں اسی اپروچ کے تحت جو ہے نا چیزیں سیکھی تھیں اور ہمیں یہی سکھائی گئی تھیں. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپروچ تبدیل ہوتی گئی, اور کیونکہ یہ ذرا ایک نئے بچے کو سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہماری کتابوں نے اڈاپٹ کر لیا یو ایس اپروچ کو یا ماڈرن اپروچ کو, اور انگلش اپروچ آلموسٹ جو ہے ہماری بک سے ایلیمنیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. لیکن میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ میں ضرورت نہیں ہے مجھے بچوں کو بتانے کی, بٹ میں نے کہا یہ میں بتا دوں تو اس وقت بہتر ہے. تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دوں تاکہ بچوں کو جو ہے نا پتہ ہو جائے کہ جب وہ بیٹھیں کسی کی جگہ پہ وہ کچھ سوال کرے. یہ سوالات ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا, اور مجھ سے بھی ہوتے تھے, اور میں پتہ نہیں کیا انشن جواب دیتا تھا اس وقت, اب ہنستا ہوں میں. تو ہم یہاں پہ نیا لیکچر 6.2 اسٹارٹ کر رہے ہیں. فائنینشیل ٹرانزیکشن کو ہم نے پچھلے لیکچر 6.1 میں کہا تھا کہ 2 ٹائپس آف اپروچز ہیں فائنینشیل ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کی, اسیس کرنے کی, انالائز کرنے کی. ایک ماڈرن اپروچ ہے اور ایک انگلش اپروچ ہے. انگلش اپروچ کو جو ہے نارملی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 3 گولڈن رولز آف اکاؤنٹنگ فار ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ انڈر ٹریڈیشنل اپروچ. یعنی کہ 3 گولڈن آپ کے اصول ہیں اکاؤنٹنگ کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کو ریکارڈ کرنے کے. وہ 3 گولڈن رولز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, نمبر 1 جو ہے آپ کا یہ ہے کہ ڈیبٹ واٹ کمس ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز از آؤٹ. یعنی کہ کیا چیز آپ کے پاس آ رہی ہے اور کیا چیز آپ کے پاس سے جا رہی ہے. سیکنڈ, ڈیبٹ آل ایکسپینس اینڈ کریڈٹ آل انکم یا گین اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, ایکسپینسز کے ساتھ ہم لاس بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے انکم کے ساتھ ہم نے گین لکھ دیا تو گین بھی ہماری انکم ہی ہے. اچھا, تھرڈ, ڈیبٹ دا ریسیور اور کریڈٹ دا گیور. یہ یعنی کہ ریسیور لینے والا اور کریڈٹ گیور دا دینے والا. اب اس کی یہ ہے کیا, یہ کیا چیز ہے؟ تو اب پہلا جو ہے میں نے جو ہے نمبر 1 پہ جو ہے نمبر 3 کر دیا ہے. 3 کے اوپر 3 پہلے جو ہے نا میں نے لکھ دیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے اس کو میں نمبر 3 کر دوں تو بہتر رہے گا بچوں کے لیے. اور آل ایکسپینسز یہ نمبر 2 ہے, ٹھیک ہے. اور واٹ کمس ان اینڈ واٹ گوز از آؤٹ یہ نمبر 1 ہے. تو وہ اس کے حساب سے جو ہے نا میں مس آؤٹ کر گیا کہ پہلے میں نے نمبر
پہ کیا لکھا ہے اور سیکنڈ پہ کیا لکھا ہے. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسیور اور گیور جو نمبر 3 کے اوپر ہے، یہ پرسنل دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا، ڈیبٹ دا گیور، کریڈٹ دا، ڈیبٹ دا ریسیور، کریڈٹ دا گیور، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف پرسنل اکاؤنٹ کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور کسی دوسری اکاؤنٹس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. یعنی کہ کمپنی میں جو پرسنل اکاؤنٹ ہیں، ریسیویبل ہیں اور پیبل ہیں، صحیح ہے، یہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور کوئی ایکسپینس پہ نہیں، کوئی انکم پہ نہیں. اور یہ تو ہم دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے. نمبر 1، دا رول ریلیٹڈ ٹو پرسنل اکاؤنٹ اونلی، یہ یاد رکھیے گا بس، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ریسیور کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور گیور کو، ریسیور کو ڈیبٹ کیا جائے گا اور گیور کو کریڈٹ کیا جائے گا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کریڈٹ بولا یا ڈیبٹ بولا. اچھا جی، تو وہ خود ہی تم لوگ ذرا دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہو جائے، تو یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے چکروں میں. اچھا، کہ دوسرے الفاظ میں اگر ایک شخص ریسیو کرتا ہے کوئی بھی چیز، عموماً یا تو گڈس ریسیو کرے گا یا پیسے ریسیو کرے گا، تو ریسیور کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا. سمجھے؟ یہ یاد رکھیے گا. جو دینے والا شخص ہے، صحیح ہے، وہ اپنے پاس جو ریسیو کرنے والا آدمی ہے اس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دے گا. پتہ نہیں یہی ہوگا شاید. اینڈ اف اے پرسن gives something, the giver's account shall be credited. دینے والے کا اکاؤنٹ جو ہے آپ کا کریڈٹ ہو جائے گا. میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا کیونکہ ڈیپ میں جاؤں گا تو پھر مجھے کتاب رکھنی پڑے گی اور بہت لمبا یہ لیکچر ہو جائے گا، ایٹ لیسٹ 1.5-2 گھنٹے کا. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے پھر وہیں پہ بات آ جائے گی کہ سر جو ہے ماڈرن اپروچ صحیح ہے، فوراً سمجھ گئے تھے. یہ میرے بہت لمبے تجربے ہیں اس وجہ سے، لیکن بتانا ضروری ہے. The rule of debiting the receiver and crediting the giver comes into play with the personal account only. ابھی آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے صرف یہ میں جب آپ تھوڑا سا 2 چیپٹر آپ کر لیں گے اپنے، تو پھر آپ کو ایک سینس پیدا ہو جائے گا کہ اچھا پرسنل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور دوسرے اکاؤنٹس یہ کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب 2 چیپٹر کرنے کے بعد جب یہ آپ ضرور چیپٹر جو ہے نا یہ جو لیکچر ہے ضرور دیکھیے گا اور تھوڑا سا نیٹ پہ جا کے تلاش کیجیے گا اس کے بارے میں، تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گا. میں نے یہ لیکچر یہ کافی لمبا میں نے ارینج کیا تھا، لیکن جو ایگزامپلس ہیں، جو السٹریشنس ہیں، وہ میں نے ہٹا دی کیونکہ اس وقت اس رائٹ مومنٹ کے اوپر وہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے، وہ ہٹا دی، صرف ایک جنرل آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں. اور ایک پرسنل اکاؤنٹ جو ہے لیجر کے اندر، اس وقت لیجر کا لفظ جو ہے نا بچوں کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، لیکن جب اسٹارٹنگ کے چیپٹر پڑھ لیں گے اپنی کتاب سے تو پھر وہ لیجر جو ہے سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. لیجر وہ ہوتا ہے کہ جہاں آل ڈیبٹ کسی بھی اکاؤنٹ کے اور آل کریڈٹ کسی بھی اکاؤنٹ کے ریکارڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن میں پرٹیننگ ٹو انڈیویجولس یا آرگنائزیشن، مطلب آرگنائزیشن کا بھی تو نام ہی ہے نا، پرسنل اکاؤنٹ ہے نا آرگنائزیشن جو ہے. اب وہ مثال کے طور پر وہ احمد سے نہیں لے رہا ہے لیکن احمد اینڈ کمپنی سے لے رہا ہے، تو اٹس اے پرسنل. جو لیجر ہے وہ پرسنل ہے، چاہے کمپنی کا ہو یا کسی انڈیویجول کا ہو. If you receive something, debit the account, and if you give something, credit the account. یہ اس
پارٹ کے اندر یہ اس وقت جب آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے جب آپ اپنی کتاب کے نیکسٹ 2 جو چیپٹرز ہوں گے وہ پڑھیں گے. اس وقت میں جتنا بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ پرسنل اکاؤنٹ ہوتے ہیں, رائٹ, پرسنل اکاؤنٹ جو کہ نام کے اوپر اوپن ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی میں, اکاؤنٹ ریسیویبل, اکاؤنٹ پیبل, تو ان کے لیے یہ رول ہے. اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ ریئل اکاؤنٹ, واٹ کمز ان, ٹھیک ہے, جو نمبر 1 پہ ہے, واٹ کمز ان اینڈ واٹ گوز آؤٹ. یہ ایک جب ہم گئے تھے ہم نے پڑھا تو جو سوال ہوتے تھے, یعنی کوئی بھی ہمارے جو دوست احباب تھے, ہم سائنس بی ایس سی کرنے کے بعد وہ دوست جو ہے نا مزید سائنس پڑھتے رہے. کچھ دوستوں نے جو ہے کامرس سے لے لی, تو پرانے دوست ملتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کیا ہوا, ایک آدمی اپنے آپ کو ڈیبٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے. تو اس وقت تک ہم کو پورا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایکچولی کیا ہو کیا رہا ہے. وہ ایک آدمی اپنے آپ کو ڈیبٹ کیوں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں کر رہا ہے, اس کے پیچھے پورے رولز ہیں, ڈیفائنڈ ہیں. تو اس وقت تو ہم نہیں بتا سکتے تھے, اور یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ جو ہے مسائل ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم ریئل اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں کہ ڈیبٹ واٹ کمز ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ. یعنی کہ کیا آپ کے پاس آیا اور کیا آپ کے پاس سے چلا گیا. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ڈیبٹ ریسیور لینے والا اور کریڈٹ گیور دینے والا. ٹھیک ہے جی. اب یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے رول, یہ والا رول, یہ رول پرسنل اکاؤنٹ کے لیے تھا, یہ رول ریئل اکاؤنٹ کے لیے ہے. اب ریئل اکاؤنٹ کیا ہے؟ ریئل اکاؤنٹس جو ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے وہ کون سے ہوتے ہیں. یہ رول جو ہے ریئل اکاؤنٹس پہ اپلائی ہوتا ہے. ریئل اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ایسٹ کے اکاؤنٹ, بزنس ایسٹس کے اکاؤنٹ جو ہے ریئل اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیش بھی ہوتا ہے آپ کے, اس کے اندر بینک بھی ہوتا ہے, بلڈنگ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ کے جو ریئل اکاؤنٹ جو بھی ہیں وہ جب آپ کے پاس سے آئیں گے, بزنس میں آئیں گے, تو وہ ڈیبٹ ہوں گے, اور جب وہ بزنس سے ریئل اکاؤنٹ جائیں گے تو وہ کریڈٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں if something comes into the business it shall be debited, اور اگر goes out یعنی کہ کیش اگر بینک میں آپ کے بزنس میں آیا ہے تو وہ ڈیبٹ ہوگا, اور کیش بزنس سے گیا ہے تو وہ کریڈٹ ہوگا. یہ الگ ہے رول, یہ یاد رکھیے گا. فار ریئل اکاؤنٹ یوز دا سیکنڈ گولڈن رول. ریئل اکاؤنٹس آر آلسو پریفرڈ ایز اے پرماننٹ اکاؤنٹ. ریئل اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ پرماننٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں. کیش, بینک, بلڈنگ, فرنیچر, فکسچر اور وہیکل, یہ تمام جو ہے نا یہ پرماننٹ نیچر کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اور یہ سال کے آخر میں کلوز نہیں ہوتے ہیں, بلکہ جب ایئر اینڈ آپ کا ختم ہوتا ہے تو اس کا جو بیلنس ہوتا ہے, اب کیش کا جتنا بیلنس ہے اس سال, پچھلے سال کے آخر میں, پچھلا سال تھا 21, دسمبر 21 کے آخر کا جو بیلنس تھا وہ جنوری 21 میں ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے. بلڈنگ کا جو بیلنس تھا وہ 22 جنوری میں ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ تمام جو ریئل اکاؤنٹ کے بیلنس ہوتے ہیں یا لائبلٹی کے جو بیلنس ہوتے ہیں یہ کیری فارورڈ ہوتے ہیں ایئر ٹو ایئر. سمجھے؟ یہ کلوز نہیں ہوتے ہیں. Instead their balances are carried over, چلے جاتے ہیں نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر. A real account can be an asset account, کوئی بھی لائبلٹی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے اور ایکویٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ریئل اکاؤنٹس انکلوڈ کنٹرا اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں, کنٹرا ایسٹ ہوتے ہیں, کنٹرا لائبلٹی ہوتی ہے, اور کنٹرا
اکویٹی اکاؤنٹ. کنٹرا اکاؤنٹ ان کو کہتے ہیں جو ایکچوئل جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کی ویلیو کو کم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایسٹ کی ویلیو ڈپریسیشن یا ایمورٹائزیشن یا ڈپلیشن کم کر دیتا ہے. یہ کنٹرا ہیں کس کے؟ ایسٹس کے. اکویٹی کا کنٹرا جو کیا ہے؟ ڈرائنگ ہے. اس طرح سے اور بھی سارے آئیں گے تو دیکھتے رہیں گے. ود دا ریئل اکاؤنٹ وین سم تھنگ کمس ان ٹو یور بزنس ایسٹ ڈیبٹ ہوتا ہے. اور وین سم تھنگ تو اسی ایک ہی چیز کو ہم نے مختلف طریقوں سے جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب آپ سوالات کو کریں گے تو یہ ضرور لیکچر کو دیکھیے گا تاکہ مزید سمجھ میں آ جائے اور تھوڑا سا آدمی پالش ہو جاتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے عام بچوں کی بنسبت. تیسرا جو گولڈن رول ہے وہ نامینل اکاؤنٹ ہے جو یہاں پہ نمبر 2 پہ ہم نے لکھ دیا ہے. نامینل اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں؟ جتنے ایکسپنس اور جتنے ریونیوز ہیں وہ نامینل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. یعنی انکم اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ نامینل اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ کلوز ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اگلے سال کیری فارورڈ نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ ریئل اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا. یہ تمام کے تمام جو ہے یعنی کہ یہ ہے فائنل گولڈن تھا. نامینل اکاؤنٹ از این اکاؤنٹ دیٹ یو کلوز ایٹ دی اینڈ آف ایچ. یعنی کہ اگر آپ نے سیلری ایکسپنس دے رہے ہیں اس سال کرنٹ ایئر سیلری ایکسپنس دے رہے ہیں تو وہ نیکسٹ ایئر کیری فارورڈ نہیں ہوگا بلکہ جب آپ پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہیں ٹھیک ہے یا انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یا پروفٹ اینڈ لاس بناتے ہیں تو وہ تمام کے تمام ایکسپنس اور ریونیو جو ہوتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کلوز ہو جاتے ہیں. ریئل اکاؤنٹ جو ہے بیلنس شیٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بیلنس شیٹ میں جاتے ہیں اور بیلنس شیٹ کے جتنے آئٹم ہوتے ہیں جتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ نیکسٹ ایئر جو ہے چلے جاتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. سمپل. نامینل اکاؤنٹ آر آلسو کالڈ ٹیمپریری اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ سیلری تو کوئی لفظ نہیں ہے نا. آپ ایک بندے کو جو ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 بندہ کام کر رہا ہے. اب 100 بندوں کو آپ ہر مہینے جو ہے سیلری دیتے ہیں. اب کیا 100 پورے بندوں کا آپ اکاؤنٹ بنائیں گے؟ تو اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو اسی لیے 100 بندوں کو جو پیمنٹ کر رہے ہیں آپ نے ایک نامینل اکاؤنٹ نوشنل اکاؤنٹ جو ہے نا آپ نے بنا دیا جو کہ سیلری ہے. سیلری کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس امپلائی کام کر رہے ہیں ان کو جو پیمنٹ ہوگی وہ اس نوشنل اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. صحیح ہے. آربیٹری مطلب ایک اکاؤنٹ نام دے دیا ہے رائٹ. لیکن پیسہ انڈیویجول کو جا رہا ہے. ریمبر پیسہ انڈیویجول کو جا رہا ہے یہاں پہ پرسنل اکاؤنٹ کو جا رہا ہے. لیکن یہ پرسنل اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا اور اس کو جو ہے پروفٹ اینڈ لاس کا حصہ ہے. یہ بیلنس شیٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ اب یہاں پہ جو ہے ٹیمپریری انکلوڈ ریونیو ایکسپینس دا رول ریلیٹڈ ٹو نامینل اکاؤنٹ ڈیبٹ آل ایکسپینس اور کریڈٹ. یعنی کہ ایکسپینس تمام ایکسپینس کو آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے. آپ رولز پچھلی اس میں دیکھ چکے ہیں ماڈرن اپروچ کے اندر ٹیبولر فارم کے اندر. دیٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کوئی اسٹینڈرڈ وہ ایک نہیں ہے. برٹش اپروچ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کوئی ایک فارمیٹ نہیں بنا ہوا ہے کہ ہم اس کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اس طرح سے جیسا کہ جو ہے ماڈرن اپروچ میں جو ہے نا فارمیٹ بنا کے بچوں کو یا پروفیشنلز کو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ ہے اس کو فالو کرنا ہے تم نے. ٹھیک ہے جی. تو مثال کے طور پر اچھا یہاں پہ دیکھیے مثال بھی یہ دی ہوئی ہے
کہ اگر سیلریز آر پیڈ ٹو امپلائیز دین سیلری از این ایکسپینس اینڈ ہینس سیلری اکاؤنٹ شیل بی ڈیبٹڈ، رائٹ. اسی طریقے سے رینٹ ریسیوڈ شیل بی کریڈیٹڈ ٹو رینٹ اکاؤنٹ ایز اٹ از این انکم. یعنی اگر رینٹ آپ کو ملا ہے تو وہ رینٹ انکم کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ دیں گے کیونکہ وہ انکم ہے. تو انکم ہمیشہ کریڈٹ ہوتی ہے، ایکسپینس ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے، اور وہ اس کے حساب سے جو ہے نا آپ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہوپ یہ جو ٹریڈیشنل یا برٹش اپروچ ہے یہ تھوڑی بہت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو زیادہ میں نے اس کو لیندی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ کسی بھی کتاب میں جو اب ماڈرن کتابیں ابھی آ رہی ہیں ان میں یہ جو ہے نا اپروچ نہیں بتائی جاتی. تو اس وجہ سے اس کو ایک آئیڈیا دیا گیا ہے بچوں کو کہ مین 3 اس میں ڈیوائڈ ہے: پرسنل اکاؤنٹ، ریئل اکاؤنٹ اور نامینل اکاؤنٹ. تو پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ اکاؤنٹ جو ہے نامینل ہوتے ہیں جیسے سیلری وغیرہ میں نے بتایا، اور پرسنل اکاؤنٹ میں کچھ جو ہے اکاؤنٹ جو ہے ریئل اکاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے اکاؤنٹ ریسیویبل، اکاؤنٹ پیبل وغیرہ. ٹھیک ہے، انڈیویجول. یہاں انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو انڈیویجول ہیں کچھ اس میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس میں ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ کو ان دو جو ہے اکاؤنٹ پہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریئل اکاؤنٹ یہ آپ کے ایسٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو بیلنس شیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کلوز نہیں ہوتے اور جن کا بیلنس ایئر وائز جو ہے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آل ایسٹس، آل لائبلٹیز اور ایکویٹیز جس میں کنٹرا بھی اکاؤنٹ شامل ہیں یہ ریئل اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. اور نامینل اکاؤنٹ تمام ایکسپینسز یا لاسز اور تمام انکم اور گینز یہ نامینل اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اور ایکسپینس اگر ہوتا ہے تو ڈیبٹ ہوتا ہے اور انکم ہوتی ہے تو کریڈٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے اور ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تھوڑا بہت انشاءاللہ. جب آپ سوالات کریں گے اس ڈیبٹ اور کریڈٹ یہ ساری چیزیں تو آپ کو مزید جو ہے نا الحمدللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور اگلے جو ہے اب یہ بیسک ہمارے اس کا تو آلموسٹ یہ والا اینڈ ہے. اب ہم تھوڑی سی جو ہے نا وہ پڑھیں گے جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں وہ دیکھیں گے، اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم اس کو میرے خیال میں 3 یا 4 ہارڈلی یہ والے لیکچرز دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم سوالات کی طرف دوبارہ جو ابھی ہم نے ختم کر دیا ہے، بند کر دیا مطلب ریکارڈنگ اس کی، پھر ریکارڈنگ شروع کر دیں گے. اور کتاب ہماری ہوگی فیروز قمر اور غلام نصیر. یہ پہلی کتاب ہے جس کو ہم پورا سالو کریں گے، ایک ایک اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد کوئی دوسری کتاب جو رائٹر یہاں پہ جو ہے کراچی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں جس کتاب کو فالو کرتے ہیں، تو میں نے معلوم کیا تھا تو وہ 1-2-3 نام اور لیے ہیں. شاہ اکیڈمی والے جو ہیں وہ ان کی بھی کتاب ہے. تو اف دے ڈو الاؤ می تو شاہ کامرس اکیڈمی کی جو کتاب ہے اس کو بھی ہم کر دیں گے، لیکن چونکہ وہ خود پڑھا رہے ہوتے ہیں تو میں بھی وہ آبجیکشن کریں تو ہم دوسری کتاب کو فوکس کر لیں گے. اور اف دے ڈو الاؤ می کہ شاہ کامرس کی ہم، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے، بہت نامی گرامی ادارہ ہے، بہت سالوں سے وہ جو ہے نا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. تو اف ہی الاؤ میں تو میں اس کو اس کے لیکچر بنا دوں گا. تو میں کوشش کروں گا تقریباً 3 یا 4 کتابوں کو پورا میں سالو کروں، تاکہ کیونکہ بچہ ہوتا ہے کوئی یہ کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی یہ کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی تو کتاب پڑھ رہا ہے. تو کچھ جو ہے سوالات ہم پیٹی والا سے بھی دیکھیں گے مطلب، اور پھر جو ہے جو پیپرز آتے ہیں اس کو ہم سالو کر کے بھی کریں گے. تو یہ پورا ایک آئیڈیا ہے، اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ ریکارڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ
چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. بہت بہت شکریہ. پڑھیں، پڑھنے سے آئے گا بس. صحیح ہے. اگر دن میں 2 گھنٹے بھی اکاؤنٹنگ کسی بچے نے کر لی اس وقت، وہ بہت اعلیٰ جو ہے نا اس کو اکاؤنٹنگ آ جائے گی. یہ میں آپ کو انشاءاللہ گارنٹی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.